بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ جادوئی اور طلسمی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ امرو یار اور غریب جادوگر، ایپیسوڈ 1۔ کشار جادوگر کا شمار دنیا کے غریب ترین جادوگروں میں ہوتا تھا۔ اس کا نام تو کشار جادوگر تھا، مگر وہ طلسم و شربا میں غریب جادوگر کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے پاس تھوڑا سا بھی خزانہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت اثاث کمتری میں مبتلا رہتا تھا۔ کشار جادوگر جسامت میں موٹا تھا، اس کا سر درمیان سے گنجا تھا اور سائڈوں پر لمبے لمبے بال تھے۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور چہرے کی مونچھیں بے حد خوفناک تھی۔ اس نے کانوں میں بڑی بڑی بالیاں پہنی ہوئی تھی۔ کشار جادوگر سرخ وادی میں اپنے چھوٹے سے محل میں چند غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ رہتا تھا۔ کشار جادوگر کو امیر بننے کا بہت شوق تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے پاس بھی بے پناہ خزانہ ہو اور وہ بھی دنیا کے امیر ترین جادوگروں میں سے ایک جادوگر بن جائے۔ اسی لیے وہ ہر وقت امیر بننے کے طریقے سوچتا رہتا تھا۔ کشار جادوگر سرخ وادی میں رہنے سے پہلے طلسم و شربا میں رہتا تھا، جہاں وہ شہنشاہ افراسیاب کے دربار میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کا کام روزانہ دربار کی صفائی کرنا ہوتا تھا۔ طلسم و شربا کے امیر اور طاقتور جادوگر اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کشار جادوگر کو ان پر غصہ تو بہت آتا تھا، لیکن وہ اپنا غصہ ضبط کر جاتا تھا، کیونکہ اس کے پاس اتنی جادوئی طاقتیں نہ تھیں کہ وہ ان طاقتور جادوگروں کا مقابلہ کر سکتا۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ جادوئی طاقتیں حاصل کرنے کے بعد امیر اور طاقتور جادوگروں سے مقابلہ کرے گا۔ چنانچہ اس نے شہنشاہ افراسیاب کی ملازمت چھوڑ دی اور طلسم و شربا سے نکل کر سرخ وادی میں آ گیا، جہاں اس نے اپنے رہنے کے لیے ایک جادوئی محل تعمیر کیا اور اپنی خدمت کے لیے شہر سے چند لڑکیاں اور نوجوان اغوا کر کے اپنے محل میں لے آیا۔ اس نے اپنے محل کے چاروں طرف جادو کا حصار کام کر دیا تھا تاکہ اس کی کنیزیں اور غلام اس کے محل سے بھاگ نہ جائیں۔ اپنے محل کے ایک کمرے میں اس نے سامری جادوگر سے مزید جادوئی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے خصوصی جاب شروع کر دیا تھا۔ سامری جادوگر نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ مسلسل 7 سال تک آدھی رات سے صبح سورج نکلنے سے پہلے تک ایک خاص منتر کا جاب کرتا رہے تو اسے بہت ساری جادوئی طاقتیں مل جائیں گی۔ چنانچہ کشار جادوگر نے جادوئی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے 7 سال کا جاب کیا۔ آج کشار جادوگر کو خاص منتر کا جاب کرتے ہوئے 7 سال ہو گئے تھے اور سامری جادوگر نے اسے ایک طلسمی سفید ہڈی دی تھی جس میں جادوئی طاقتیں تھیں، اور وہ اس طلسمی ہڈی سے جادو کے بہت سے کام لے سکتا تھا۔ طلسمی ہڈی پا کر کشار جادوگر بہت خوش تھا، کیونکہ اب اسے ایسی جادوئی طاقتیں حاصل ہو گئی تھی کہ وہ طاقتور جادوگروں کا مقابلہ کر سکتا تھا اور اپنے لیے بے پناہ خزانہ بھی حاصل کر سکتا تھا۔ اس وقت کشار جادوگر اپنے کمرے میں زمین پر بچھے قلین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں سامری جادوگر کی دی ہوئی طلسمی ہڈی تھی۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں ابھری ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک منتر پڑھ کر قلین پر ہاتھ مارا تو قلین میں سے ایک کاغذی پتلا نکل آیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ کاغذی پتلے نے مودمانہ لہجے میں کہا۔ کاغذی پتلے، کیا دنیا میں ایسا کوئی انسان ہے جس کے پاس بے حد خزانہ ہے؟ کشار جادوگر نے کاغذی پتلے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں آقا، ویسے تو دنیا میں بے شمار ایسے انسان موجود ہیں جن کے پاس بہت خزانہ ہے، مگر ایک ایسا انسان بھی ہے جس کے پاس دنیا کے تمام جادوگروں اور انسانوں سے زیادہ خزانہ ہے، کاغذی پتلے نے بتایا۔ تو کشار جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ اوہو، کون ہے وہ انسان؟ مجھے بتاؤ کون ہے وہ؟ کشار جادوگر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ آقا، اس کا نام امرو یار ہے اور وہ بصرہ میں رہتا ہے، کاغذی پتلے نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ تو امرو یار کا نام سن کر کشار جادوگر ایک بار پھر چونک پڑا۔ او، کیا یہ وہی امرو یار ہے جو جادوگروں، دیوں، جنوں اور چڑیلوں کا دشمن ہے؟ کشار جادوگر نے کہا۔ جی ہاں، یہ وہی امرو یار ہے، کاغذی پتلے نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر تو میں امرو یار کا خزانہ ضرور چوری کروں گا، کیونکہ اس کے پاس جو خزانہ ہے وہ بھی جادوگروں، چڑیلوں اور جنوں سے لوٹا ہوا ہے۔ اس نے سارا خزانہ کہاں چھپا رکھا ہے؟ کشار جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ آقا، امرو نے سارا خزانہ اپنی زمین میں رکھا ہوا ہے جو ہر وقت اس کے پاس رہتی ہے، کاغذی پتلے نے بتایا۔ تو کشار جادوگر پھر چونک پڑا۔ زمیل، یہ کیا ہے؟ اور امرو زمیل کو ہر وقت اپنے ساتھ کیوں رکھتا ہے؟ کشار جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، عمر کے پاس جو تھیلا ہے اسے زمیل کہتے ہیں، اور عمر کے پاس چونکہ خزانہ رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے وہ خزانہ اپنی زمیل میں رکھتا ہے۔ خزانے کے علاوہ عمروں کے پاس بہت ساری کراماتی چیزیں بھی ہیں جن سے وہ بر وقت کام بھی لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی جادوگر یا جن اسے ہلاک نہیں کر سکا، اس لیے وہ زمیل کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ مگر آپ امرو یار کی زمیل سے خزانہ چوری نہیں کر سکتے، کاغذی پتلے نے جواب دیا۔ تو کشار جادوگر آنکھیں پھاڑ کر کاغذی پتلے کو دیکھنے لگا۔
اسے کاغذی پتلے کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیا مطلب کاغذی پتلے؟ میں سمجھا نہیں، تفصیل سے بتاؤ، کشار جادوگر نے کہا۔ آقا آپ تو کیا، دنیا کا کوئی بھی جادوگر، جن، دیور، انسان عمروں کی ضمیل سے کوئی چیز بھی نہیں نکال سکتا، صرف عمروں خود ہی ضمیل سے خزانہ اور کراماتی چیزیں نکال سکتا ہے، کاغذی پتلے نے بتایا۔ تو کشار جادوگر نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، کشار جادوگر نے کاغذی پتلے کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو کاغذی پتلا غائب ہو گیا۔ کشار جادوگر نے ٹھان لیا تھا کہ وہ عمرو یار کو اغوا کر کے اپنے پاس قید کر لے گا اور اس وقت تک اسے قید رکھے گا جب تک وہ اپنا خزانہ ضمیل سے نکال کر اس کے حوالے نہیں کر دے گا۔ چنانچہ اس نے ایک منتر پڑھ کر کلین پر ہاتھ مارا تو کلین میں سے سیاہ دھواں نکل کر سیاہ رنگ کے گدھ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ گدھ بہت بڑا اور خوفناک تھا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ گدھ نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ عمرو کو اغوا کر کے لے آؤ اور سنو، اسے بےہوش کر کے لے آنا تاکہ وہ کوئی مزاحمت نہ کر سکے، کشار جادوگر نے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ بہت بہتر میرے آقا، گدھ نے مودبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ غائب ہو گیا، جبکہ کشار جادوگر تصور میں خود کو امیر جادوگر بنتا دیکھنے لگا۔ ہاں ہاں ہاں، اب میں بھی چند دنوں میں امیر ہو جاؤں گا اور طلسم ہوشربا کے وہیں جادوگر جو مجھے حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے مجھے رشک بری نگاہوں سے دیکھیں گے۔ ہاں 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 ہاں، کشار جادوگر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اس نے دیوار کے پاس پڑے تکیے سے ٹیک لگا لی اور گدھ کا انتظار کرنے لگا۔ عمرو یار ان دنوں فارغ تھا اور اس کا زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزرتا تھا۔ شام کو وہ سردار امیر حمزہ کے پاس چکر لگا آتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور عمرو اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ آج اس نے خصوصی طور پر قیمے سے بھرے کریلے پکوائے تھے کیونکہ اسے قیمہ بھرے کریلے بہت پسند تھے۔ چاند تارا نے اسے کھانا کھانے کی دعوت نہیں دی تھی اور خود کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ عمرو تم تو بہت ہی غیر مہذب ہو، میں کافی دیر سے تمہارے پاس بیٹھی ہوں اور تم نے ایک بار بھی مجھے کھانے کے لیے نہیں کہا، چاند تارا نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا تم نے کھانا نہیں کھایا؟ عمرو نے چونک کر لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، جتنے کریلے تھے وہ میں نے تمہیں لا دیے۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم دونوں اکٹھے کھانا کھا لیں گے لیکن تم نے تو ایک بار بھی مجھے کھانے کا نہیں پوچھا، چاند تارا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمرو کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اوہ معاف کرنا بیگم، میں سمجھا تھا کہ تم نے کھانا کھا لیا ہے اس لیے میرا تمہاری طرف دھیان ہی نہیں گیا، آؤ کھانا کھا لو، عمرو نے شرمندگی امیز لہجے میں کہا تو چاند تارا اٹھ کر عمرو کے قریب بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد عمرو نے پانی سے ہاتھ دھوئے اور کپڑے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ اس دوران چاند تارا برتن اٹھا کر باہر چلی گئی۔ آج تو قیمہ بھرے کریلے کھا کر مزہ آ گیا ہے، عمرو نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ آقا کیا آپ کو اپنی بیوی سے محبت نہیں ہے؟ اسی لمحے عمرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو چونک کر زمین کی طرف دیکھنے لگا جو تکیے کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ مجھے چاند تارا سے محبت ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمرو نے زمین کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ کو اپنی بیوی سے محبت نہیں ہے، اگر آپ کو اس سے محبت ہوتی تو آپ اسے اپنے ساتھ کھانے میں ضرور شریک کرتے، محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ محافظ بونے، تم تو جانتے ہو کہ قیمہ بھرے کریلے مجھے بہت پسند ہے، اسی لیے کھانے کے دوران مجھے اس کا واقعی خیال نہیں رہا تھا، مگر آئندہ میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو، عمرو نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ شکر ہے کہ آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف تو کیا، ورنہ آپ اپنی غلطی مانتے ہی نہیں ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ اچھا اب تم خاموش ہو جاؤ، میں کچھ سوچ رہا ہوں، اب تم مخل نہ ہونا، عمرو نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو محافظ بونا خاموش ہو گیا اور عمرو کچھ سوچنے لگ گیا۔ آقا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کو کوئی اچھا سا مشورہ دے دوں، محافظ بونے کی پھر آواز آئی تو عمرو پھر زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ میں کافی دنوں سے گھر بیٹھا بور ہو رہا ہوں، اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے گھر سے باہر نکلنا چاہیے اور مصیبت زدہ لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے، عمرو نے کہا۔ آقا آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں کیونکہ فارغ رہنے سے انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور وہ کام چور ہو جاتا ہے، محافظ بونے نے جواب دیا تو عمرو کو اس پر غصہ آ گیا۔ محافظ بونے، تم مجھے کام چور کہہ رہے ہو؟ تمہاری یہ جرت، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ او آقا میں آپ کو تو کام چور نہیں کہہ رہا، آپ نے میری بات کا غلط مطلب لے لیا ہے، میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کام کرنے سے جی چراتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں بغیر محنت کے گھر بیٹھے سب کچھ مل جائے، محافظ بونے کی بکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، آئندہ احتیاط کرنا، عمرو نے گردن ہلا کر کہا۔ شکریہ آقا، محافظ بونے نے کہا۔ عمرو چند لمحے کرسی پر بیٹھا رہا، پھر اس نے اٹھ کر اپنی زمیل اٹھائی اور کاندھے پر لٹکانے کے بعد وہ کمرے سے نکل آیا۔ اوہو آقا بچیں، کوئی آپ کو اغوا کرنے آ رہا ہے، محافظ بونے نے بات کرتے ہوئے اچانک بکھلا کر کہا تو عمرو بھی یک دم اچھل پڑا اور حیرت بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اوہو محافظ بونے، کون مجھے اغوا کرنے آ رہا ہے؟ عمرو نے تیز لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ محافظ بونا اسے کوئی جواب دیتا، اسی وقت اس کے گرد سرخ دھواں پھیل گیا اور وہ اس دھوئیں میں قید ہو گیا
سرخ دھواں اتنا گہرا تھا کہ عمرو کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمرو نے سرخ دھوئیں سے نکلنے کی کوشش کی مگر وہ سرخ دھوئیں سے نہ نکل سکا اور چکرا کر زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد سرخ دھواں چھٹا تو وہاں عمرو نہ تھا۔ عمرو کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک کمرے میں ایک ستون کے ساتھ رسیوں سے بندھے ہوئے پایا تو وہ بے اختیار چونک پڑا اور حیرت بھری نگاہوں سے کمرے میں دیکھنے لگا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ محافظ بونے، یہ میں کہاں ہوں؟ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آقا، آپ کشار جادوگر کی قید میں ہیں، محافظ بونے نے بتایا تو عمرو کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ کشار جادوگر، یہ کون ہے اور اس نے مجھے کیوں اغوا کر کے قید کر دیا ہے؟ عمرو نے کہا کیونکہ وہ کشار جادوگر کو نہیں جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ محافظ بونا عمرو کو کوئی جواب دیتا، اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور کشار جادوگر اندر داخل ہوا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں سفید ہڈی تھی۔ وہ عمرو کے قریب آیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ عمرو، میرا نام کشار جادوگر ہے، کشار جادوگر نے بھاری آواز میں کہا۔ کشار جادوگر، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم نے مجھے اغوا کرنے کے بعد قید کر لیا ہے؟ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمرو، میں ایک غریب جادوگر ہوں۔ میری کافی سالوں سے یہ خواہش رہی ہے کہ میں بھی امیر جادوگر بن جاؤں۔ میرے پاس بھی اتنا خزانہ ہو کہ میں امیر جادوگروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکوں۔ دولت مند بننے کے لیے میں نے 7 سال جاب کر کے جادوئی طاقتیں حاصل کی ہیں۔ میں نے جادو کے ذریعے معلوم کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ دنیا میں تم واحد انسان ہو جس کے پاس تمام جادوگروں، انسانوں، جنوں سے زیادہ خزانہ ہے، اور میں نے تمہیں اس لیے اغوا کر کے قید کیا ہے تاکہ میں تمہارا خزانہ حاصل کر سکوں اور اس کے بعد امیر جادوگر بن جاؤں۔ کشار جادوگر نے کہا تو عمرو چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کشار جادوگر، تمہارے جادو نے تمہیں غلط بتایا ہے کہ میرے پاس بہت خزانہ ہے، میں تو خود ایک کنگال انسان ہوں۔ عمرو نے کہا تو کشار جادوگر کے حلق سے بلند کہہ کر نکل آیا۔ عمرو، جھوٹ مت بولو، میں نے تمہارے بارے میں سب معلوم کر لیا ہے کہ تم دنیا کے سب سے بڑے عیار مکار انسان ہو۔ تم نے عیاری مکاری سے طلسم اشربا کے بہت سارے جادوگروں کو لوٹا ہے اور ان سب جادوگروں کا خزانہ بھی اب بھی تمہاری اس زمین میں موجود ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم کنگال انسان ہو۔ کشار جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ کشار جادوگر اس سے بھی زیادہ چلاک مکار جادوگر ہے جس نے اس کے بارے میں جادو کے ذریعے سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے طلسم اشربا کے بہت سارے جادوگروں کو لوٹا ہے مگر میرے پاس جتنا بھی خزانہ تھا وہ میں خرچ کر چکا ہوں۔ عمرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمرو، تم پھر جھوٹ بول رہے ہو اور عیاری سے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ دیکھو عمرو، اگر تم نے سارا خزانہ میرے حوالے نہ کیا تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، کشار جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کشار جادوگر، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو بے شک میری زمین میں دیکھ لو، اگر تمہیں خزانہ مل جائے تو نکال لینا، عمرو نے چلاکی سے کہا تو کشار جادوگر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ عمرو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری اس زمین سے میں کچھ بھی نہیں نکال سکتا، مجھے یہ زمین خالی ہی نظر آئے گی، اسی لیے میں تمہیں سوچنے کے لیے 2 منٹ دے رہا ہوں۔ اگر تم نے اپنا سارا خزانہ میرے حوالے نہ کیا تو میں تمہاری زمین کو آگ لگا کر تمہیں کنویں کے آگے ڈال دوں گا۔ سوچ لو، اچھی طرح سے سوچ لو، پھر بتاؤ، کشار جادوگر نے شفاف لہجے میں کہا تو عمرو دل ہی دل میں کشار جادوگر کو برا بھلا کہنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کوئی جادوگر محض اس کا خزانہ تھیانے کے لیے اسے اغوا کر سکتا ہے۔ عمرو نے سوچا کہ اگر اس نے عیاری مکاری سے کام نہ لیا تو ہو سکتا ہے کہ کشار جادوگر اسے کنویں والے کتوں کے حوالے کر دے اور وہ عمرو کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں۔ کشار جادوگر غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عمرو، 2 منٹ گزر گئے ہیں، اب بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ 2 منٹ گزرنے کے بعد کشار جادوگر نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے اپنی جان پیاری ہے کشار جادوگر، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنا سارا خزانہ تمہیں نکال کر دے دوں اور اپنی جان بچا لوں۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے عمرو، میں تمہارے صرف دونوں ہاتھ آزاد کر رہا ہوں، تمہارا باقی جسم رسیوں سے بندھا رہے گا، تم سارا خزانہ نکال کر یہاں زمین پر ڈال دو۔ کشار جادوگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، مگر خزانہ لینے کے بعد مجھے آزاد ضرور کر دینا، ایسا نہ ہو کہ خزانہ پانے کے بعد تمہاری نیت میں فتور آ جائے اور تم مجھے ہلاک کر دو۔ عمرو نے تیز لہجے میں کہا، وہ دل ہی دل میں ہنس رہا تھا، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہارا خزانہ پانے کے بعد تمہیں آزاد کر دوں گا، کشار جادوگر نے کہا تو عمرو خوش ہو گیا۔ کشار جادوگر نے سفید ہڈی کا رخ عمرو کی طرف کر کے اسے جھٹکا دیا تو اس سے سرخ لہریں نکل کر عمرو کے ہاتھوں پر بندھی رسیوں پر پڑیں تو یک لخت رسیاں غائب ہو گئیں اور عمرو کے دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے جبکہ اس کا جسم رسیوں سے بندھا رہا۔ عمرو، خزانہ نکالو، کشار جادوگر نے کہا۔ اچھا نکالتا ہوں خزانہ، بے صبرے کیوں ہو رہے ہو؟ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے بائیں ہاتھ سے زمین پکڑی جبکہ دائیں ہاتھ زمین میں ڈال دیا۔ کشار جادوگر غور سے عمرو کی زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک عمرو نے زمین سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک پٹاخہ تھا۔ اس سے پہلے کہ کشار جادوگر کچھ سمجھتا، عمرو نے پٹاخہ کشار جادوگر کی طرف پھینک دیا۔
पटाखा कशार जादूगर के जिस्म से टकराया और एक धमाके से फट गया। दूसरे ही लम्हे कशार जादूगर के जिस्म में आग भड़क उठी और इसके हलक से चीखें निकलने लगीं। वो पागलों की तरह नाचते हुए आग बुझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आग बुझने की बजाय बढ़ती जा रही थी। कशार जादूगर चीखते हुए कमरे से बाहर निकल गया तो उमरों ने बिजली की सी तेजी से जमील से खंजरे दाऊदी निकालकर अपने गिर्द लिपटी रस्सियां काट दी। फिर खंजर दाऊदी वापस मील में डालकर वो कमरे से बाहर निकल आया और कशार जादूगर को तलाश करने लगा, मगर कशार जादूगर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उमरों का ख्याल था कि कशार जादूगर अब तक आग में जलकर राख हो चुका होगा, इसीलिए उमरों महल के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभी वो दरवाजे के करीब पहुंचा ही तक अचानक इसे कशार जादूगर की धाड़ सुनाई दी तो वो ठटक कर रुक गया और राहदारी की तरफ देखने लगा। कशार जादूगर गजीले अंदाज में भागते हुए उमरों की तरफ आ रहा था। इससे पहले कि उमरों अपना दफा करता, इसी वक्त कशार जादूगर ने सफ़ेद हड्डी का रुख उमरों की तरफ किया तो सफ़ेद हड्डी से सुर्ख रंग की लहरें निकलकर उमरों पर पड़ी और उमरों के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा, जिससे उमरों उड़ते हुए पुश्त के पल दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गया और इसके हलक से चीख निकल गई। उमरों, खबीस आदमी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने अय्यारी से मुझे आग में जलाकर मारने की कोशिश की है, मैं तुम्हें भयानक सजा दूंगा, कशार जादूगर ने घराते हुए कहा। उमरों कराहते हुए उठने लगा। कशार जादूगर ने उमरों के करीब पहुंचते ही सफ़ेद हड्डी का रुख फिर उमरों की तरफ किया तो इस बार सफ़ेद रंग की लहरें निकलकर उमरों के जिस्म पर पड़ी और उमरों यकलख्त बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। कशार जादूगर चंद लम्हे गजीली निगाहों से उमरों की तरफ देखता रहा। इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। उमरों ने इसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये तो कशार जादूगर की खुशकिस्मती थी कि इसने आग लगने के फौरन बाद दूसरे कमरे में आकर एक मंत्र पढ़कर खुद पर फूंक मार दी, जिससे इसके जिस्म पर लगी आग बुझ गई थी और वो जलने से बच गया था। कशार जादूगर ने उमरों को टांग से पकड़ा और घसीटते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया।